تو یہ بہت بڑی دولت ہے۔ تو کہا کہ انسان ناشکر ہے، اس پہ وہ خود گواہ ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، لیکن انسان کمزور ہے۔ اس کے باوجود یہ ان انسانوں کی بات کر رہے ہیں جن کا باطن مضبوط نہیں ہے۔ کہا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ دولت کی محبت کے اندر بہت سخت ہے۔ اس کی زندگی کا مطمع نظری یہی ہے کہ میرے پاس زیادہ سے زیادہ پیسے آ جائیں۔ 18 گھنٹے محنت کرتا ہے کہ میرے پاس دولت جمع ہو جائے۔ کسی سے پوچھیں تو وہ کہتا ہے جی 2 وقت کا کھانا چاہیے، 2 وقت کی روٹی کے لیے بس دن رات بھاگے پھر رہے ہیں۔ تو میاں پیٹ تو جو ہے وہ 2 روٹیاں صبح مانگتا ہے، 2 شام مانگتا ہے، یہ پیٹ کے لیے اتنا تردد نہیں ہے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا 2 پہاڑوں کے درمیان جو وادی ہے، اگر وہ سونے سے بھری ہوئی ابن آدم کو دے دی جائے تو یہ کہتا ہے ایک اور مل جائے۔ تو اس کو 2 وادیاں دے دی جائیں تو یہ آرزو کرے گا اس کو ایک اور مل جائے۔ تو اس لیے شیخ سعدی بولے پیٹ بھر جاتا ہے لیکن آنکھ نہیں بھرتی۔ کوزائے چشم حریصاں پر نہ شد، تاش صدف کانے نہ شد پر در نہ شد۔ حریص کی آنکھ کا پیالہ نہیں بھرتا، اس کو 2 چیزیں بھرتی ہیں، ایک قبر کی مٹی اور ایک صبر کا پانی۔ اب یہ مل جائے، قناعت کی دولت مل جائے تو زندگی سوکھی، ورنہ ساری زندگی اذیت میں گزر گئی۔ 1 کروڑ پتی ہے، وہ ارب پتی ہونے کے چکر کے اندر گھلتا رہتا ہے۔ ایک کرائے کے مکان میں رہنے والا، اس کی آرزو اتنی ہوتی ہے مجھے سر چھپانے کے لیے اپنا ذاتی مکان مل جائے تو میں بس کافی ہوں۔ اب اس کو 2 مرلے کا مکان مل جائے تو وہ 4 دن اتنی آسودہ زندگی بسر کرتا ہے، لیکن پھر اس کو یہ لگ جاتی ہے کہ 2 مرلے کا مکان تھوڑا ہے، مجھے 5 مرلے کا مکان ملنا چاہیے۔ تو پھر اس 2 مرلے کا مکان جو اس کے لیے کشادہ تھا اب تنگ ہونے لگ جاتا ہے، پھر اس کو تکلیف بڑھنے لگ جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے یہ بھی مسئلہ ہے میرے لیے، یہ بھی مسئلہ ہے، مہمان بٹھانے کے لیے جگہ کوئی نہیں، یہ ہے وہ ہے، کتنے مسائل اس کو گھیر لیتے ہیں۔ پھر اس کو 5 مرلے کا مکان مل جائے تو ایک دن جب داخل ہوتا ہے گھر میں تو پھر آسودہ ہوتا ہے، یار بڑی اب اچھا ہوں میں۔ لیکن 2 سال بعد جب اس کی ہرس بڑھ جاتی ہے اور اس کا خیال ادھر لگ جاتا ہے کہ مجھے 10 مرلے کا مکان چاہیے، تو اس کے لیے وہ 5 مرلے کا مکان بھی تنگ ہو جاتا ہے اور وہ دکھی ہونے لگ جاتا ہے اور اس کو جو ہے وہ اذیت پہنچنے لگ جاتی ہے۔ پھر 10 مرلے کے مکان سے وہ کنال تک آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جو مقروض ہے اس سے پوچھے تو وہ کہتا ہے میرا قرضہ اتر جائے تو میری جان سکھی ہو جائے، اور جب قرضہ اتر جائے تو اس کو بڑی چین کی نیند آتی ہے، بڑا سکھ سے سوتا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے زندگی کی کوئی پریشانی نہیں رہی، لیکن جب لالچ بڑھتا ہے تو چند دن کے بعد اب اس کی اور مصیبتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ اگر یہ مل جائے یہ مل جائے، پھر اس کی تردد میں اس کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔ تو انسان کھرب پتی بھی ہو جائے تو نفس کی کمینگی نہیں جاتی، تو انسان سوکھا کیسے ہوگا؟ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں سوکھا تبھی ہوگا جب اس کو قناعت کی دولت نصیب ہو جائے گی۔ لیکن یہ دولت کی محبت میں بہت زیادہ سخت ہے۔ حب الدنیا راس کل خطیہ، ہر برائی کی جڑ جو ہے وہ دنیا کی محبت ہے۔ لیکن انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو اس محبت میں جب جما لیتا ہے تو پھر برائیوں پہ برائیاں کرتا ہے، گناہوں پہ گناہ کرتا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، وہ مال کی محبت میں بہت سخت ہے۔ افلا يعلم اذا بؤسر ما في القبور، اللہ اکبر۔ قرآن مجید جیسے تربیت کرتا ہے دنیا کی کوئی کتاب ایسی تربیت نہیں کرتی۔ قرآن اس مضمون کو چھوڑ کے اب ایک دوسرا مضمون شروع کیا، لیکن ما قبل اس کا ربط بھی ہے۔ انسان کی اس فطرت کو بیان کر دیا کہ یہ حب زر بہت رکھتا ہے، اس کے دل میں محبت دولت بہت ہے، یہ ہر وقت اسی ادھیڑ بن میں ہے کہ میرے پاس اتنی دولت جمع ہو جائے، اتنے پلازے بن جائیں، اتنے محل بن جائیں، اتنی جائیدادیں اور اتنی زمینیں اور اتنا بینک بیلنس میرے پاس ہو۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کی فطرت کو بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا افلا یعلم اذا بؤسر ما فی القبور، اللہ اکبر۔ تو کیا نہیں جانتا جب سب کچھ اٹھا لیا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے؟ آج وہ جو اکٹھا کرنا چاہتا ہے کر لے، آج وہ جو اس کی خواہش ہے وہ پوری کر لے۔ اللہ کے حکموں کو توڑنا چاہتا ہے تو اللہ اس کو نہیں روکے گا۔ اللہ نے زبان کو بولنے کا سلیقہ دیا ہے، طاقت دی ہے، اب اس زبان کو غلط استعمال کرے تو اس کی مرضی۔ اس نے آنکھوں کو دیکھنا دیا ہے، اس کو شہوات سے بھر لے تو اس کی مرضی۔ اس نے حضرت انسان کی ضروریات کی کفالت اپنے ذمے لی ہے، لیکن یہ اپنا کفیل خود بن جائے اور اپنی پریشانیاں خود اپنے ذمے لے لے تو اس کی مرضی۔ اور یہ خرید لے دولت اور خرید لے دنیا اور یہ خواہشات کی انبار لگا دے، اللہ ارشاد فرماتا ہے وہ وقت آنے والا ہے افلا یعلم اذا بؤسر ما فی القبور،
اللہ اکبر. اس سے پتہ چلے گا اس وقت جو کچھ جو قبروں میں ہے سب کچھ باہر آئے گا. یہاں من فی القبور نہیں کہا، ما فی القبور کا ہے. اگر من فی القبور ہوتا تو اس سے مراد صرف انسان ہوتے جو قبروں سے اٹھائے جاتے. ما فی القبور جو ہے یہ ذوی العقول اور غیر ذوی العقول دونوں کے لیے شامل ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اس دن قبروں سے ہی انسان نہیں اٹھائے جائیں گے، بلکہ جو دفینے، جو خزینے، جو زمین میں دفن ہوں گے خزانے، ایک ایسا جھٹکا آئے گا کہ سارے باہر آ جائیں. اس صورت سے قبل سورۃ الزلزال میں اس حقیقتوں کو بیان کیا گیا. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. اللہ زمین کو ایسے زوردار جھٹکا دے گا کہ زمین کے اندر جو کچھ ہوگا سب کچھ اکھڑ کے باہر آ جائے گا، حتیٰ کہ جڑوں سمیت درخت باہر آ جائیں گے، پہاڑ اکھڑ کے